اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا اپنا ہی تذکرہ ہے، تمہارا اپنا ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حضرت انسان، جو کتاب میں نے تیری ہدایت کے لیے نازل کی ہے، اس میں تیرا اپنا ذکر، تیرا تذکرہ، اپنی تیری تصویر وہاں پہ موجود ہے۔ عالم عرب کی ایک معروف شخصیت علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ایک سوال تنگ کرنے لگا، بار بار میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہونے لگا کہ کیا میں اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں؟ تو میں نے قرآن مجید کی کچھ آیات پہ غور و تدبر شروع کیا، اور میں نے ایک جگہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ ان بندوں کو محبوب رکھتا ہے جو تقوی والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ میں تو متقین کی صف میں کھڑا نہیں ہوں، ظاہر ہے کہ کون خود یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں متقین میں سے ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں یہاں سے بھی آگے گزر گیا تو ایک جگہ مجھے نظر آیا کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، تو اللہ جہاد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو مجھے یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں سے بھی تو میں مطلب یہ ہے کہ کافی کوسوں دور ہوں، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں تو شامل نہیں ہوں۔ تو کہنے لگے کہ پھر قرآن مجید کی آیات پہ غور کیا تو ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اب احسان کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایک وہ احسان کرنے والے ہیں کہ اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں، جو فرائض اور واجبات ہیں، وہ صرف انہی کو پورا نہیں کرتے بلکہ اس سے بڑھ کر اپنی خوشی سے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگے رہتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اور نفلی صدقات اور خیرات کرتے ہیں، جو چیزیں اللہ نے ان کے اوپر واجب نہیں کی ہیں۔ اور اسی طرح وہ اللہ کے بندوں کے وہی حقوق ادا نہیں کرتے جو ان پر فرض کیے گئے ہیں، بلکہ حقوق العباد کے معاملے میں بھی وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں بھی میں نے اپنے آپ کو ناکافی پایا، اور دیکھتا ہوں کہ یہ صفت بھی تو میرے اندر جو ہے وہ کسی کمال درجے میں موجود نہیں ہے۔ تو میں نے اپنی زندگی پر نگاہ ڈالی، اور پھر میں ایک مقام پر پہنچا کہ جہاں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، بار بار لوٹنے والوں کو، پلٹنے والوں کو، آہوزاری کرنے والوں کو، معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اب میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ آیت میرے جیسے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے اور آپ کو بھی سامعین کرام، ناظرین کرام، یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی اس کتاب میں ہم بھی اپنی تصویر تلاش کریں تو یقیناً ہمیں بھی یہی نظر آئے گا کہ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہ اللہ اگر ہمیں نصیب کرے بار بار رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنا اور اللہ سے معافی مانگنا، تو ہم ان بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرحیم۔ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ بعض اوقات شیطان انسان کو جو ہے نا اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کبھی بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میری نافرمانیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جتنے تمہارے گناہ ہیں توبہ کے نتیجے میں وہ سارے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا، بخشش والا، رحمت والا ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔